باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل صد عزت و توقیر عالی مرتبہ جناب میاں فاروق مصطفی صاحب، میرے بڑے ہی احترام اور محبت کے لائق قائد صحافت، دوست عزیز، رفیق گرامی جناب حافظ محمد افضل بٹ صاحب، بہت ہی احترام کے لائق جناب ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب، جناب نیر صدیقی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر سید اکمل شاہ صاحب، اور جتنے بھی یہاں قائدین تشریف فرما ہیں، اور بطور خاص جناب ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی صاحب، جن نے جیسے ذکر کیا انہوں نے کہ ہم اپنے طالب علمی کے دور میں باہم مل کر یہ قد و کاوش میں مصروف رہتے تھے، اور جتنے بھی یہاں سے لے کر آخر تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں فردن سب کا نام لوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں سبھی احباب گرامی کی خدمت میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر میں اپنی بات کا آغاز ڈاکٹر حمزہ صاحب نے بھی ذکر کیا، ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی صاحب نے ذکر کیا۔ میں بڑا دیوانہ سا آدمی ہوں، بات کرنے پہ آؤں تو ایک آدمی دو آدمی میرے سامعین ہو اور میں گھنٹوں بات کر دوں، اور بات نہ کرنے پہ آؤں، طبیعت نہ کھلے تو 1000 کا مجموعہ ہو، میں بسم اللہ پڑھ کے سلام کہہ کے وآخر دعوانا ان الحمد للہ کہہ کے اجازت لے لوں۔ اور اگر کبھی سرکار کا ذکر چھڑ جائے تو پھر بات لمبی ہوتی ہے تو ہو جائے، پھر مجھے خبر نہیں ہوتی کتنے لوگ اٹھ کے چلے گئے ہیں اور کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری مسجد میں سالانہ جلسہ ہوتا ہے، کبھی 500، کبھی 1000، کبھی 1500، 2000 تک بھی حالوں میں ہماری حاضری رہی، مگر یہ اصول رہا کہ جب جماعت کا ٹائم ہوگا تو میلاد کے جلسے کو ہم روک دیں گے اور ہم صاحب میلاد کی سنت کی تابع داری میں اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ تو اگرچہ مجھے قائد صاحب نے کہا کہ لوگ چلے جائیں گے، میں نے کہا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے گا، جس نے رہنا ہے وہ آپ کی محبت میں وہاں بیٹھا رہے گا۔ تو میں یہ کہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے غالباً اس طرف اشارہ کیا تھا، کسی صاحب نے وہ پڑھا شعر، شاید آپ نے پڑھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ پروردگار تو دونوں جہانوں سے، ہر دو عالم سے بے نیاز ہے، تیری بے نیاز ذات ہے، سارے کافر ہو جائیں تجھے فرق نہیں پڑتا، سارے تیرا کلمہ پڑھنے لگ جائیں تجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر۔ جب حشر کا دن آئے نا تو میرا نام اعمال کھلے نا، میرے گناہ کی پرچیاں بکھرے نا، اور شرمندگی مجھے گھیرے نا، اور میں اپنے بہانے اور عذر پیش کروں
تو روز معاشر اس رہا ہے من پذیر، میرے وہ بہانے تو قبول کر لینا۔ اقبال لوگوں نے داڑھی موڑنے کی صورت میں دیکھا ہے، اقبال کو لوگوں نے فلسفی کی صورت میں دیکھا ہے اور خود اس کو سیکھا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ہم لوگوں نے مجھے ایک شاعر سمجھ رکھا ہے، حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفان توئی، ذکر و فکر و علم و عرفان توئی، کشتی و دریا و طوفان توئی، کشتی و دریا و طوفان توئی۔ یا رسول اللہ میرا ذکر بھی تو ہے، میرا فکر بھی تو ہے، میرا علم بھی تو ہے، میرا عرفان بھی تو ہے، میری معرفت بھی تو ہے، میری روحانیت بھی تو ہے۔ ذکر و فکر و علم و عرفان کوئی، کشتی ہو دریا ہو طوفان کوئی، میری کشتی بھی تیرے نام سے ہے، میرا دریا بھی تو ہے، اور مجھے کنارے میں پہنچانے والے طوفان کے رینے بھی آپ کی توجہ سے جنم لیتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کو جو ایک تعلق کے قلبی اللہ نے عطا کر دیا تھا، وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ 300 سال سے ہے ہند کے میں خانے بند، 300 سال سے ہے ہند کے میں خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض عام ہو اے ساتھی، اب مناسب ہے تیرا فیض عام ہو ساتھی۔ اور جو سے کہا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمک میں دیدہ بڑھ پیدا، یہ 300 سال کی جو میخانوں کی بندش تھی اور جو اس نے فریاد کی رب تعالیٰ کی بات میں بارگاہ میں، اور پھر جو دیدہ بڑھ پیدا ہوا تو نام اقبال کو دی، وہ انتخاب کا تاج اللہ نے اسی کے سر میں رکھا تھا، تو وہ اس نے ملت اسلامیہ کو اس ہر خطرے سے آگاہ کیا، اس نے ہر اس خطرے سے آگاہ کیا جو اس کے وجود کو مٹانا چاہتا تھا، اس نے ہر اس فتنے سے اس پر آگاہ کیا جو فتنہ ملت اسلامیہ کو کسی مشکل میں مبتلا کر سکتا تھا، اور اسی لیے اس نے اپنے آپ کو وہ ایک درویش بن کے دیا، وہ ایک قلندر بن کے دیا، اس کے اس بات کی فکر نہیں تھی لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی ساری اس کے لیے وقف رکھی اور ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو وابستہ کیا، اور اگر اس دار فقیر دین کی آپ پڑھے تو ان کی سوالوں کی سب سے پہلے تو ان کی سوالیں ہو رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ کھجور کے درخت کو لے کر وہ پڑھتے تھے، اونٹ کو دیکھ کر وہ پڑھتے تھے، اونٹ کے درخت کو دے کر اونٹ کو دیکھ کر وہ پڑھتے تھے، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس قدر ان کا شرف ہو گیا تھا۔ اور ہم نے تو ان کو ایک داڑھی مونڈے کی صورت میں دیکھا ہے، اور ہم لوگ جو عام لوگ ایسی صورت دیکھتے ہیں، کسی نے ان کو قرآن حکیم کے اندر معتزل ہوتے نہیں دیکھا، کسی نے ان کو قرآن حکیم کے نوٹس لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر زندگی وفا کرتی تو ایک تفسیر لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، جو کچھ میرے نوٹس ہیں میں پر مشتمل ایک تفسیر قرآن جو ہے میں وہ ایک لکھ جاؤں اور لوگوں کی میں رہنمائی کروں۔ اللہ کریم نے ان کو بے حد نوازا تھا، اور یہ جو فکرہ پیدا ہوا کہ میری جو کتاب ہے یہ میں نے اب نہیں لکھی، یہ چونکہ میں نے اخبار میں ویسے ہی پڑھا کہ پاکستان میں 7 ستمبر کو گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، جو نظام بھٹو کے دور میں ایسا ہوا تھا ان کو کافی قرار دینے کا، اور کہا گیا اس میں مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے تعداد پیش کی تھی، اس کا تمام مسئلہ کے لوگ علماء اس میں شامل تھے۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 50 سال پورے ہو گئے ہیں، مجھے خیال آیا کہ وہاں امریکہ میں کسی صاحب نے اخبار میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں بڑے کم تراج سے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ علامہ اقبال کے جیسے چچا مل رہے تھے ان کے والدین بھی مل رہے تھے، اور خود علامہ اقبال کی 1930 کے تک جو ہے وہ قادیانی نواز سے جھگڑا ان کا ہوا دوسرے ملک بشیر الدین محمود سے، اور تزیہ کشمیر کمیٹی کا تھا، اور اس کی صدارت میں جھگڑا ہوا، اس کی اصلاح کی وجہ سے انہوں نے برطانیوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی۔ اس کے لیے میں نے ایک بڑا طویل مقصود مضمون لکھنے کی کوشش کی تھی، حوالہ جات تلاش کیے تھے، وہ میرے پاس مطالعہ پڑا ہوا تھا، مجھے ویسے ہی کہا رہا ہے کہ گولڈن جوبلی بنا رہے ہیں تو کیوں اس کو ابھی شام رکھا ہوا اسی تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مزید ریسرچ ہو۔ ڈاکٹر اکمل صاحب نے کوئی میرے ساتھ رعایت برتی ہے، اگر یہ تنقید کا اور نقد و نظر کا تو طاہر صاحب نے رجسٹر لے کے بیٹھتے تو اس کو کھولتے تو کئی کمیاں اس میں محسوس کرتے، اس میں یہ بھی ابھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ 50 سال ہو گئے تو اس کو چھاپ دیتے ہیں،
تو وہ تحقیق اور اس کی جو اضافے ہیں وہ بعد میں کر لیں گے. تو یہ اس کا جواب تھا. اور میں اپنی بات کو بنانے کے بجائے واپس لوٹوں کہ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ فکری پالیسی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو فکر کے فلسفے کی جو حوالیہ ہے ان کے قدر آمد سے الجھنا چاہتے ہیں. جو فکری پالیسی ہے وہ تنقید کے جعلی ہتھوڑے لے کر کے اس حوالے سے چلانا چاہتے ہیں. اور جو بھی کوئی شخصیت بڑی جس کا احترام ہے مسلم سوسائٹی میں ایسے ہی کسی نہ کسی بہانے سے مجھے فلان میں نے یہ کہا ہے. اب یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے کالج پڑھتے تھے مجھے وہ تو فلاں بازار میں جاتے تھے وہ تو جی وہ شراب پیتے تھے اس کا تو فلان جھگڑا ہو گیا تھا اس نے تو یہ کیا تھا. یہ سیدھا نظر جو ہے یہ چلتا جاتا ہے. اور یہ کیوں ہے یہ ایک پولیٹیکل کلٹ ہے. یہ مذہبی طور پر دینی طور پر جواب ان کے پاس نہیں ہے. جو شخصیات اس طرح کی اسٹیبلش جو شخصیات ہے ان کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے ہیں مگر نگاہے نو دسے نو ذہنوں میں تشکیک کے اور شک کے تاکہ ہونا یہ کا کام ہے. تو اس کتاب کا جو میری آرزو تھی جو خواہش تھی کہ کم از کم نوجوانوں کے ذہنوں سے وہ شک کے تاکہ جو ہے وہ باہر نکالے جائے اور آئندہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جائے. اور میں نے اپنی بیٹی سے نرس کیا ہے کہ وہ وہاں بھی پڑھے لکھے ہیں ان کی اس طرح کی ہے اور وہ ورلڈ ریلیجن اور ورلڈ انٹرنیشنل کلچر میں اور صوفیزم کے پرسپیکٹو میں وہ پی جی کر رہی ہے. میں نے اس سے کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں لیکن میرے جو ہے تم اس کو ٹرانسلیٹ کرو انگلش میں اور کچھ اضافے اس میں کرو تاکہ وہاں پہ جانے سے آپ نے کہا کہ جانا جو ہے معاملہ مشکل نہیں ہے وہاں پڑھنا مشکل ہے. جہاں کا فوراً کوٹ چلے جاتے ہیں یہ مسئلہ انہوں نے اپنے باپ دادا نام پر سے رکھ لیا یہی قرآن میں اسے تسلیم کر رہے ہیں ادھر سے حدیث دے رہے ہیں تو آپ کا قانون روکتا ہے مگر وہاں ہمارے سامنے گھردے سے باہر آئے کوئی مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اور لوگوں کو بلا کے وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں وہاں پہ جیوز کو اور کرسچینس کو اور سکھوں کو ہندوؤں کو بلا کے وہ وہاں پہ مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے نمائندے بن کے انٹرفیئر سیمینار کر رہے ہیں. تو وہاں کی نوجوان نسل کو یہ بتانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ فیک مسلم ہے. They are actual Muslims. They are fake Muslims. Only they are یہ ان کا دعویٰ ہے صرف یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. میں ایک بار میں گیا ایک شاپنگ مال میں کچھ چیزیں لینے کے لیے ایک مجھے داڑھی دیکھ کر ایک کالا بھارتا میرے پاس آیا افریقن میڈیکل اس نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام. تو اپنی ٹوٹی پھوٹی میں دیکھا آجو احمدی الحمدللہ آئے مسلم نام احمدی مسلم چاہے میں احمد مسلم کہاں سے تم میں ساؤتھ افریقہ سے ہوں. اب میرا بالکل میں مایوس ہو گیا کہ یہ ہم یہاں پہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں. ہم اپنی مسجدوں میں خوش ہیں کہ ہماری مسجدیں آباد ہیں میلاد ہو رہے ہیں دیاری ہو رہی ہے سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں مگر یہ تو جن لوگوں کو یہ جو ان کو تبلیغ کر رہے ہیں ان کے لیے اسلام وہی ہے. ان کو تو وہ پھر میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا کہ جیسے ڈیویشن ہوتی ہے جیسے یہاں پہ نیشن آف اسلام والے اٹھے تھے جیسے یہاں پہ فلاں بندے نے یہاں پہ کرسچینٹی سے الگ ہو کے اپنا ایک دین کرا تھا جو جنرل پبلک ایڈمنسٹریشن کی وہ اس کو نہیں مانتی ہے. جنرل مسلم جو ہے نیشنل اسلام والے کو مسلمان نہیں مانتے ہیں. اس طرح یہ دکھاتی اس طرح کے لوگ ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی اور میں نے اس میں کوشش کی ہے جیسے ڈاکٹر اکبر صاحب نے کہا کہ ان کی جو اپنے ایتھنٹک سورسز ہیں وہاں سے ثابت کیا کہ پہلے تو وہ بشیر الدین یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر راما اقبال کے پیرنٹ جو تھے وہ مرزا سے متاثر ہو کر کے مشرقی ہو گئے تھے مگر اقبال نے ان کو سمجھا بجھا کر اس سے طے کر لیا تھا. کب کر لیا تھا؟ جب وہ بھی انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا. ادھر جب وہ کالج پہنچا تو علامہ اقبال نے اپنے ماں باپ کو سمجھا بجھا کر اس کو مسلمان کر لیا تھا. یہ اس وقت یہ ابھی 90s کی بات کر رہے ہیں 1902 سے لے کر 1911 تک کے زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں. اس نے مسلمان کر لیا تھا اور بعد میں پھر جب جھگڑا ہوتا اس کا 1930 کے بعد پھر وہ اس بات کو دہراتا ہے
اس کے جو بڑے ہوئے تھے وہ یہ تھے، وہ یہ کیسے وہاں چلا گیا، اس جو ہمارے بارے میں بڑے اچھے اثرات تھے ہمارے بارے میں. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جب کوئی نیا فرقہ جنم لیتا ہے، جب کوئی نئی بدعقیدہ یا گمراہ تحریک اٹھتی ہے، تو پہلے اس کی چکا چوند ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اور اس کا دعویٰ وہ نہیں ہوتا جو الٹیمیٹلی جو اس کے بعد پہنچنا ہوتا ہے. تو اس وقت یہ عیسائیوں سے مناظرے کر کے اور وہ اس میں جیت کر کے لوگوں میں اس کا تاثر بنا یہ مسلمانوں کا ایک مناظر ہے جو عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا ہے، اس کی عزت بنی. تو جیسے جیسے وہ اپنے فرقے کھولتا گیا ویسے ویسے لوگوں کو اس کی حقیقت کھولتی گئی، لوگ اس سے دور ہٹتے چلے گئے. اس طور پر میں جملہ اقبال کا لے کر کے اس وقت کے بارشی بھی اور آج کے دورے بھی وہ علامہ اقبال کے فکری ہمارے سے ٹکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. اس نے یہ لکھا تھا کہ مجھے اس بات سے کوئی اچھی امیدیں ہیں. اقبال نے ساری بات کی آپ نے اسی دور میں اس نے کہا کہ میں انسان ہوں، پتھر نہیں ہوں. انسان سوچتا بھی ہے، انسان اپنی رائے کو بدلتا بھی ہے. اور میں نے کبھی کبھی ایسا کہا تھا تو اب میں وہ نہیں کہا، میں نے اپنی رائے کو بدل لیا ہے. تو اس لیے علامہ اقبال کا جیسے انہوں نے کسی دوست نے کہا کہ میں اس میں کود پڑا تھا اور اس نے بھی ان قادیانیوں کی دفاع گوشت کی تھی. تو مجھے بتائیے کہ جس کے دفاع کے لیے نہرو آئے گا کیا وہ مسلمانوں میں خیر ہو سکتا ہے؟ کیا نہرو کسی مسلمانوں میں خیر کا دفاع کر سکتا ہے؟ تو اقبال کے ساتھ کا جو تحریری مناظرہ ہوا ہے وہ قادیانیوں کے دفاع کے لیے ہوا. تو علامہ اقبال نے ان کو اس سے ان کی تردید کی اور انہوں نے جو ان کے کسی بھی ہمارے دوست سے اب یہاں پہ کسی لیے ہوتا نا یادداشت یا کمزور ہو رہی ہے، کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے جو حوالے دیے تھے جو خطبات ہیں علامہ اقبال کی، اس میں بھی جو اسلامی ثقافت کی جو روح ہے اس سے بات کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قدیم اور جدید جو ایرا ہے اس کے سنگوں پر ہے، ماضی اور اس اعتبار کے سنگوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وحی کی قدامت کے اعتبار سے ان کا تعلق ہے وہ ماضی سے ہے، اور نئے پرسپیکٹو اور نئے رجحانات کے حوالے سے جو استقرائی علم ہے، جو علم کی نئی شاہراہیں کرنے والی ہے، اس آپ کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب انسانی علم، انسانی شعور، انسانی فکر وہ اپنی عروج کو پہنچ گئی اور جو انسٹیٹیوشن آف پراوڈ ہے اس نے اپنی کمپلیشن کی ساری منزلیں طے کر لی، تو اب یہ جسٹیفائی نیشنل فار دیٹ انسٹیٹیوشن ٹو بی ڈیمولش. اب ضرورت نہیں رہی تھی کہ اس انسٹیٹیوشن کو باقی رکھا جاتا کہ اس نے اپنا مقصد وجود پورا کر لیا تھا، نبوت کا جو مقصد تھا وہ اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا، اس لیے اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان پر نبوت کو ختم کر دیا. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور برکت کے لیے چند اشعار ان کے پیش کر کے یہاں پہ ایک حوالہ پہلے مقرر نے دیا تھا، میں نے لکھا ہوا اس میں کہ the Punjab the initial Muslim type of character has found a powerful expression in the so-called Qadiani sect. اقبال نے سو بار لکھا تھا مگر ترجمہ کرنے والے نے 100 بار کا جو ہے ترجمہ نہیں کیا اور اس کو بچانے کی اس نے کوشش کی. تو اقبال کے جو اشعار ہے اس میں پورا ایک چیپٹر ہے جس میں اقبال کے اشعار کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ان کی تردید کرتا ہے. اور جی اس میں وہ کہتے ہیں غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گدا کر، پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر. اور وہ ایک الگ نبوت جس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ مرزا قادیانی کا یہ فتویٰ تھا کہ جہاد اب ختم ہو گیا ہے. وہ کہتا فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب یہ باز ہے بے سود بے اثر. پھر کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے. یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر
یہ میڈم البرائٹ آئی تھا ہمارے کالج میں خطاب کرنے کے لیے، کلنٹن کی وزیر خارجہ تھی، روانڈا میں فوجیں بھیجی تھی انہوں نے. ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ مس میڈم البرائٹ وائی یو ڈونٹ سینڈ یور فورسز ٹو کشمیر ٹو پریکٹس یور رائٹس فار پیپل آف کشمیر، یو آر سینڈنگ یور فورسز ٹو روانڈا. اس کا جواب کیا تھا؟ مائی ڈیئر یو ڈونٹ ہیو اینی سٹریٹجک انٹرسٹ ان کشمیر، ہمارا کوئی اس میں فائدہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں بھیجیں. میری بات دوستو حضرت اقبال نے کہا کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے بلکہ شیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. اور یہ آخری بات کہ اے کہ بعد از تو نبوت شد ہر مفہوم شرک، اے بعد از تو نبوت شد ہر مفہوم شرک، بس مرا روشن ضرور شمع الفا کردائی. اے وہ سی جس کے بعد نبوت کا کوئی مفہوم ہو تو شرک ہے. یہ سارے ویسے کتنے مرضے کی ذلی نبی، بروزی نبی، عارضی نبی، وہ ساری اس نے گردن کاٹ دی. اس نے کہا اے کہ بعد اس کو نبوت ہر مفہوم شرک، بزرا روشن تنور شمع عرفا کر گئی. آپ نے اس انسانیت کی فکر و فلسفہ کی بزم کو اپنے روحانیت سے آپ نے روشن کر دیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے پرانے دوست. اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ جب پتر بڑے ہو جائے نا وہ میرے پاس کنتنوں کی بات بنی گا. جب چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے پرانے بڑوں کو بھول جاتے ہیں. ایک سید مقصود علی شاہ صاحب اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے، وہ اس وقت ناظم تھے وہاں کے. اس وقت ان کے 3 مجموعے جو ہیں ہر سال کنزیکٹو بھی وہ نعت کے مجموعے صدارتی ایوارڈ پا چکے ہیں. اور میرے اپنے سمجھ میں اس بڑے سید پاک میں جتنے بھی اردو نعت کی جا رہی ہے اس وقت بلا شبہ اس کو امام نعت کہا جا سکتا ہے. اگر جو ساتھی مجھ سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں میری نعت کے لکھا میں 2 گزاروں میں 2 مجموعہ آئے ہیں. تیسرا انشاءاللہ ناصر سرس کریں گے وہ پھر امیر کامیاب فرمائیں گے. تیسرا مجموعہ گانے پر ہے اور وہ مجموعہ جو تیسرا ہے وہ شمائل ترمذی کا منظوم اردو ترجمہ. جتنی بھی حدیثیں ہیں اس سب کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کا ترجمہ کرنے کا. تو وہ مجھے کہتے ہیں، میں جب کہتا ہوں تم سب سے بڑی بات کو ہمارے خیر کے امام نات ہو گے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہم جو کچھ ہے ہم تمہارے وجود کا تسلسل ہے. اسی طرح یہ بھائی ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. اس نے صحافت کے شعبے میں منوایا اپنے آپ کو قربانی سے، محنت سے، لگن سے. صحافیوں کے دل میں یا باہر انگلینڈ آئے امریکہ میں آئے تو ان کے گرد ایک ہلکا جمع ہو جاتا ہے اور پھر بھی پوری دنیا میں یہاں بھی آتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میری بات غلط نہ ہو جائے، شاہ صاحب جو پورے مرشد تھے ان کے ایک مرید تھے، لالا جی کے مرید تھے، اور وہ ان کو خلافت ملی. ان کے گرد گرد کو 20-25 مرید آ گئے. تو ایک دن لالا جی گزر رہے تھے تو اس خلافت زدہ پیر نے اس نے کہا ایک بغتا سا اس جگہ میں پیچھے ایسا یعنی یہ حال ہے اس کو خلافت کو نہیں دیا، تینوں نے بنایا ہے. اب اس کے کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں تو وہ گزر رہے بٹانے کے لیے تو کہہ رہا سمجھو کہ بغتا سا ہے جگہ گیا ایسا شاید بخشے نہ سے پیچھے کر رہے. لیکن یہ لوگ ہے جہاں جاتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں، تکریم سے نوازتے ہیں، محبت سے نوازتے ہیں. اللہ آپ کی عزت میں اور زیادہ فرمائے. اللہ جتنے دوستوں نے میرے بارے میں بات خیر کہے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں مگر میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کی محبتوں کو میرے لیے دعا بنا کے قبول کرنا ہے. جو مجھ میں کمی ہے وہ پوری کروا دے اور اگر کوئی اچھائی ہے اس کی اپنی عطا سے ہے اس کو مجھے ضرور تکبر سے مجھے بتا. اور یہ کتاب میرے دوست یہ بھی ناشکری ہوگی کہ دیکھیے صاحب یہ میں نے کہا یار 5 دن رہ گئے بولے نکلی آ رہی ہے کتاب کون چھاپے گا. 2-3 دوستوں نے کہا یار کل بات کرو 5 دن میں کتاب کیا چل سکتی ہے. میں نے کہا مجھے بھیجے میں کمپوزر بھی کراؤں گا اور میں چھپا دوں گی. سارا یہ کتاب 5 دنوں میں چھاپ کے پریس کلب لاہور میں پہنچا ہوا تھا. 7 دسمبر کو ہم نے کتاب چھاپی. تو آپ کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جتنی کتابیں زیادہ آئی ہوئی یہاں پہ جتنے سامنے ہیں سب میں آپ تقسیم کرتا ہوں. میری کوئی بھی کتاب ہم بیٹی میں ہمیں تقسیم کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر تیرا مدد تیرا احسان ہے. تو رات کی شام میں اپنے پیارے حبیب پورے مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان دوستوں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج کی تقریب کے منتظمین مقررین معاونین سامعین آگے سمیت کتنے آئے ہیں سب کی حاضر پوری فرما. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پاک بنا کر ان کا سچا امتی بنا کر اور ہمارے خاتمے تک ہم ان کے غلام رہے. اور جب وقت آخر آئے ماننے میں کیا ہے مالک رکھنے والے ہیں کہ ہم ثابت کو قیامت تک بھی نہیں ہو سکیں گے. تو جب یہ آنکھ بند ہونے لگے نا آنکھیں بند ہونے سے پہلے بدعا کے پھر کامیابیاں نکال ہو جائیں. اور جب یہ زبانیں گم ہونے لگے نا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دو. جب یہ سانس رکنے لگے نا اپنے نام اللہ کے دل میں اس سانس کی گولی کے ساتھ باندھ کے ہمیں اپنی طرف تسکین دینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. خدایا برحق کے بنی فاطمہ عباد قول ایمان قلب خاتمہ تہدا وطن نقلی وطن ومن مستدعا علی آل رسول صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم برحمتہ یا رب العالمین.